غزوہ بنو قریظہ کا پس منظر، اسباب اور اہم نکات یا اہم موقعات پر آج ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات تھی جس کی بنیاد پر غزوہ بنو قریظہ لڑی گئی، اور تاریخ اسلام یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وہ غزوہ جن میں تقریباً 600 سے لے کر 700 تک لوگ قتل کیے گئے، حالانکہ پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 73 غزوات و سرائے میں سے بمشکل 1100-1200 لوگ قتل ہو چکے تھے۔ تقریباً ان 73 غزوات و سرائے میں سے آدھے لوگ اسی بنو قریظہ کے موقع پر قتل ہوئے تھے۔ تو اس کی نوبت کس طرح آئی، کیوں آئی، اس پر آج ہم بات کرتے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے واپس لوٹا مدینہ منورے کو، اور غسل کی، اور پھر عصر کا وقت تھا کہ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے فرمایا، عرض کی کہ اللہ کے رسول، بے شک ابھی تک جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ملائک نے ہتھیار نہیں رکھے ہیں، اب غزوہ خندق کے بعد قبائل عرب کو شکست دینے کے بعد بنو قریظہ کے ساتھ احتساب کا وقت آ چکا ہے۔ اس نے جو جن جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، ان کے احتساب کا، ان کو سزا دینے کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا اللہ کے حکم پر ہم بنو قریظہ جا رہے ہیں، آپ بھی اپنے صحابہ کے ہمراہ تشریف لائیں۔ اور اسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرمائی کہ غزوہ بنو قریظہ کے لیے تیاری شروع کرے، اب ہم بنو قریظہ کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور ہم نماز عصر بنو قریظہ میں ہی پڑھیں گے۔ اور اسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لشکر اسلام کا علم یعنی جھنڈا دے کر مقدمۃ الجیش کے طور پر صحابہ کرام کے ہمراہ روانہ فرمایا، اور خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب بنو قریظہ کے بستی کو پہنچا تو بنو قریظہ کے لوگ انتہائی نحوست اور گستاخی پر اتر چکے تھے، انہوں نے گالیاں دینا شروع کی، شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی شروع کی، اور انتہائی گستاخی پر اتر آ چکے تھے۔ اسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچا۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اس موڑ کو، اس واقعہ کو دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ملائک کی جماعت نے حضرت جبرائیل امین کی قیادت میں بنو قریظہ کے ساتھ احتساب یا ان کو سزا دینے اور ان کی عقوبت کے لیے، ان کی جرائم، جنگی جرائم کے ارتکاب کی پاداش میں ان کو سزا دینے کے لیے جو روانہ ہو گئے اور جو غزوہ پیش آئی، اس کی اسباب یہ تھی کہ انہوں نے میثاق مدینے کی، یعنی قبائل عرب کے درمیان یا مدینہ میں آباد قبائل کے درمیان طے پایا گیا معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، بین القبائل معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اسی خلاف ورزی کا نتیجہ یہ تھا کہ اب ان کو سزا دی جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ لوگ دشمن کے ساتھ سازباش نہ صرف خلاف ورزی کی تھی بلکہ سازباش بھی شروع کی تھی۔ قبائل عرب کو، قریش کے لشکر کو، بنو غطفان کو یہ مسلسل رسد پہنچاتے تھے، سامان خوردنوش پہنچاتے تھے، اسلحہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی جرم پر جرم کر رہے تھے، جرم پر جرم کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں کے دوران، غزوہ خندق کے دوران۔ اور تیسری بڑی بات یہ تھی کہ نہ صرف دشمن کی مدد کر رہے تھے بلکہ خود مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلسل جاسوسی بھی کر رہے تھے۔ ان قلعہ جات میں جہاں پر مسلمانوں کی خواتین اور بچے محفوظ تھے، یہ انہی قلعوں کے چکر لگاتے تھے، وہاں کی جاسوسی کرتے تھے، پتہ لگاتے تھے کہ اسلامی عسکر کے دستے موجود ہیں کہ نہیں،
اور ان کی وجہ سے مدینہ غیر محفوظ ہوا، ان کی وجہ سے بچوں اور عورتیں جن قلوں میں تھے وہ غیر محفوظ ہو گئے، اور مسلمانوں کے لیے لشکر کفار اور بنو قریظہ کا سامنا کرنا پڑا، یعنی ایک ہی وقت پر دو محاذوں آگے اور سامنے سے لڑنا پڑا۔ اب اگر بنو قریظہ اپنے ان مقاصد میں یا اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو مسلمانوں کے بچوں اور خواتین کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ لہٰذا یہ تین بڑی وجوہات تھی: میثاق مدینے کی، بین القبائل معاہدے کی خلاف ورزی، دشمن سے ساز باز، ان کی ساتھ تعاون اور مدد، اور تیسری خود لشکر اسلام یا مسلمان آبادی کو یا مسلمانوں کے بچوں اور خواتین کو نقصان پہنچانا۔ لہٰذا یہ تین چیزیں اسی غزوے سے ثابت ہوئی کہ آج بھی جو قوم بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ مجرم ہے، وہ زیادتی کر رہے ہیں، اور اگر عالم اسلام یا مسلمان ریاستوں میں طاقت اور قوت ہو تو ان کے ساتھ کڑی احتساب کرنی چاہیے۔ دوسری امت مسلمہ کے یا کسی بھی اسلامی ریاست کا کوئی بھی دشمن یا کوئی بھی پڑوسی اگر ان متحارب یا مسلمانوں کے دشمن ممالک کے ساتھ ساز باز کرتے ہوں تو وہ بھی اسی طرح دشمن ہے۔ جس طرح ایران کا دعویٰ یہ ہے موجودہ دور میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف لڑائی میں یا ان کے ساتھ لڑائی میں کہ وہ خلیجی ریاستوں پر بھی حملے کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی بنو قریظہ کے تناظر میں کہ جس طرح بنو قریظہ نے قبائل عرب کے ساتھ ساز باز شروع کی تھی، ان کے ساتھ تعاون شروع کی تھی، ان کو سہولت فراہم کر رہی تھی، تو بنو قریظہ مجرم ٹھہری۔ اسی طرح عرب، اسی طرح یہ خلیجی ریاستیں اسرائیل، امریکہ اور ایران کے جنگ کے دوران اسرائیل اور امریکہ کی مدد کر رہے ہیں، ان کو وہاں پر ان کے ایئر بیسز ہے، تو ان خلیجی ریاستوں پر بھی بنو قریظہ کی طرح حملہ آور ہے۔ یا وہ ریاستیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، اگرچہ دونوں جانب مسلمان ہیں، تو وہ بھی اسی طرح ایک قسم کی بنو قریظہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جہاں سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان کو ختم کرنے کے لیے آپ کسی قسم کی بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔